بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عربی زبان دنیا میں ترقی یافتہ زبان ہے، ڈیولپ زبان ہے، پوری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر بولی جاتی ہے۔ اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں عربی زبان کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں کچھ زبانیں ایسی تھی جو انٹرنیشنل سطح پر بولی جاتی تھی، عالمی سطح پر لوگ ان زبانوں کا استعمال کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کا عروج اور ترقی وہ تنزل میں تبدیل ہو گیا، وہ زبانیں ختم ہو گئی، نام اور نشان مٹ گیا ان کا۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر یونانی زبان، جو یونان کی زبان ہے، ایک زمانے میں جب یونان سائنس اور علوم اور فنون کا مرکز تھا تو یہ زبان عالمی زبان تھی۔ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر لوگ اس زبان کو بھی سیکھتے تھے اور علوم اور فنون بھی سیکھتے تھے، لیکن جب یونان پر زوال آیا اور یونان کے علوم اور فنون وہ مسلمانوں کے ہاں منتقل ہو گئے تو یونانی زبان کا نام اور نشان مٹ گیا اس صفحہ ہستی سے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے بھی اب وہ زبان ہمیں نہیں ملتی اور نہ وہ زبان کسی کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہر زبان کا ایک خاص زمانہ ہوتا ہے، لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، جب سے عربی زبان دنیا میں ہے اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں عربی کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے اور ڈیولپ زبان ہے، ترقی یافتہ لینگویج ہے۔ یہ عربک لینگویج آج پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، اور خصوصاً عرب ممالک میں اگر آپ جائیں گے تو عربی کی آپ کو قدر ہوگی، یعنی عربی بولنے کی آپ کو بہت ضرورت ہوگی۔ پھر وہاں پر پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کاش میں کچھ الفاظ سیکھ لیتا عربی کے، تاکہ پھر میں عرب کی باتیں سمجھ سکتا۔ تو عربی زبان ایک تو ڈیولپ زبان ہے، ترقی یافتہ زبان ہے، پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، اور اس کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے خصوصاً عرب ممالک میں۔ عرب ممالک میں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کسی اور کام کے لیے جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سیاحت کے طور پر جاتے ہیں۔ تو عرب کے تو بڑے بڑے ممالک ہیں، تو ہر ملک میں آپ کو عربی کی ضرورت ہوگی۔ تو عربی سیکھنا، اور دوسری سب سے بڑی فضیلت جو عربی کی ہے وہ قرآن کی زبان ہے، اسلام کی زبان ہے، دین کی زبان ہے، مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، یہ مذہبی لینگویج ہے۔ تو ویسے ہی مسلمانوں پر فرض ہے کہ عربی زبان سیکھے، کیونکہ یہ ان کی مذہب کی زبان ہے، اور عربی زبان جو اب تک دنیا میں زندہ ہے اور اتنی ترقی پر ہے، یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن نے عربی زبان کو 4 دانگ عالم میں روشن کر دیا اور 4 چاند لگا دیے اس کو۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر تو بہت بڑا حق ہے عربی کا کہ عربی کو سیکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے آدمی تو الفاظ اس کو سمجھ میں آئیں گے، جملے سمجھ میں آئیں گے، اور عجیب بات یہ ہے کہ عربی بڑی میٹھی زبان ہے، بڑی لذیذ زبان ہے۔ عربی کی جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں ملے گی آپ کو۔ اور پھر قرآن تو ایسی مؤثر کتاب ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کر دیا۔ تو جب آپ کو عربی سمجھ میں آئے گی اور پھر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اور سمجھیں گے آپ، تو پھر آپ کو جو مزہ آئے گا قرآن کی تلاوت کرنے میں، جو لذت آپ کو محسوس ہوگی اور جو سکون اور اطمینان آپ کو محسوس ہوگا، وہ عربی کے بغیر آپ کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے جو مذہبی عبادات ہیں، خصوصاً نماز، جو تمام عبادات میں افضل عبادت ہے، وہ بھی عربی میں ہے۔ نماز شروع سے لے کر تکبیر سے لے کر سلام تک پوری نماز جو ہے عربی میں ہے۔ اگر آپ کو عربی سمجھ میں آ جائے تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، امام جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی میں کچھ سن رہا ہوں۔
آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو عربی سیکھنے کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ترقی یافتہ زبان ہے، پوری دنیا میں آپ کو کام آئے گی، خصوصاً ٹریول، سیاحت، کام کاج کے لیے آپ جائیں گے، حج عمرے کے لیے جائیں گے، بہت آپ کو کام آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری مذہبی زبان ہے، ایمانی زبان ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عربی بہت میٹھی زبان ہے، بڑی زبردست زبان ہے۔ تو ہم جو عربی کا کورس کروا رہے ہیں، یہ کورس بگنرز کے لیے ہے، جن کو بالکل عربی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، بالکل ابتدا سے، شروع سے، الف سے ہم شروع کریں گے اس کو، بالکل شروع سے ہم جو ہے عربی کا کورس کروا رہے ہیں۔ جن کو کچھ بھی نہیں آتا ان کے لیے ہے یہ کورس، اور جن کو آتا ہے تو ان کا بھی پریکٹس ہو جائے گا، مشق اور تمرین ہو جائے گا، ان کی ایکسرسائز ہو جائے گی، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس کورس میں بگنرز کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور جن کو عربی آتی ہے ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے کہ تمام لیسنز غور سے اور توجہ کے ساتھ سنیں، جتنے سبق بھی آئے ان تمام سبقوں کو دل جمعی کے ساتھ سنیں، شوق اور لگن کے ساتھ سنیں، اور جو ایکسرسائز پریکٹس میں کرواؤں اس پر محنت کرے، کوشش کرے اس پر۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو عربی زبان بھی آئے گی، فائدہ بھی ہوگا آپ کو۔ انشاءاللہ عربی کی پوری زبان آپ کو سکھاؤں گا، جس کے ذریعے آپ عربی بول بھی سکیں گے، عربی لکھ بھی سکیں گے، عربی پڑھ بھی سکیں گے۔ کوئی آپ کے ساتھ عربی میں بات چیت کرے تو آپ اس کے ساتھ مکالمہ کر سکیں گے، گفتگو کر سکیں گے، بات چیت آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ اور عربی میں اگر کوئی بول رہا ہو اس کو آپ سمجھ بھی سکیں گے، قرآن بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، حدیث بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی، عرب کے ساتھ آپ گفتگو بھی کر سکتے ہو۔ یہ سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، لیکن لازمی بات ہے ہر کام کے لیے محنت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کوئی محنت نہ کروں اور بیٹے بٹائے مجھے عربی آ جائے سمجھ میں، تو ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ کچھ نہ کچھ محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ محنت کریں گے، ہر لیسن میں ہم پریکٹس کروائیں گے، مشق اور تمرین آپ کو کروائیں گے۔ تو اس پر آپ جتنی مشق کریں گے، جتنی محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، اتنی آپ کو عربی آئے گی، عربی آپ کی مضبوط ہوگی اور آپ کا دماغ کھلے گا اس پر۔ تو سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ تمام لیسنز پورے سنیں، مکمل سنیں۔ درمیان میں کاٹ کاٹ کر اگر سنیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا، سمجھنا پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پورا سنیں گے تو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور بہت آسان انداز میں آپ کو بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی بات، اور بہت ہی زیادہ فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہو۔ کسی لیسن میں غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، تمام لیسن سنے جائیں۔ تو ہم بالکل شروع سے سٹارٹ کریں گے، بالکل شروع سے۔ تو اگر آپ کو عربی کے ساتھ شوق ہے، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں عربی میں بولوں، عربی پڑھوں، عربی لکھوں، عرب کے ساتھ میں بات چیت کروں، گپ شپ لگاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عربی سپیک کرے، آپ سپیچ کرے آپ عربی میں، اور عربی میں تقریر کرے، بیان کرے، عربی کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے اور نماز کو سمجھے، تو ان ساری باتوں کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی کے حوالے سے جو بھی لیسن آئے، جتنا ایپیسوڈ ہوگا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے لے کر 20 منٹ تک ایپیسوڈ آئے گا، تو وہ پورا آپ مکمل سنیں گے دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ عربی اگر آپ کو بالکل عربی نہیں آتی تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور اگر آپ کو عربی آتی ہے تب بھی فائدہ ہوگا، فائدے سے خالی نہیں ہوں گے۔ ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن اور پریزنٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ عربی میں آپ اپنا انٹروڈکشن، پریزنٹیشن کیسے کروائیں، یعنی تعارف کیسے کروائیں، اپنا تعارف کیسے کروائیں، دوسرے سے کیسے پوچھ تاچھ کرے۔ سب سے پہلے ہم تعارف کے بارے میں پڑھیں گے، انٹروڈکشن اور پریزنٹیشن کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں تفصیل سے ایک ایپیسوڈ تیار ہوگا، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انٹروڈکشن اور پریزنٹیشن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، ایک ایک لفظ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔